آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام دیکھو کتنا عجیب ہو جاتا ہے۔ بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات اور اللہ کا ولی تھا، لیکن انجام بہت برا ہوا۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میرا انجام کیا ہے، اس وقت تک دھڑکا لگا رہے۔ ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہیں، بخاری اٹھائیے کتاب الایمان، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب پیغمبر سے ملا، حضور کے 3 صحابہ سے 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی ہے، 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ہر ایک کو فکر مند دیکھا، سب کہتے تھے انجام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے ہی ہوئے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، اللہ اکبر، وہ بھی ڈرتے تھے۔ جن کو حضور نے کہا بشارت دی جنت کی، وہ بھی اینٹ اٹھاتے ہیں اور پھر نیچے رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کاش کہ میں اینٹ ہی ہوتا۔ چڑیا کو بیٹھے دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ چڑیا کہ کیا موج ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا، ہمارے پلے کوئی عمل نہیں اور ہم سمجھتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو کہتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30، ہر ایک کو میں نے ڈاڈا فکر مند پایا ہے اپنے انجام کے حوالے سے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، پوچھئے۔ کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم اچھی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے۔ لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میں مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ حضرت بایزید کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، لہٰذا تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید کہ جب میں مالک کی حضور پیش ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں سے تو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما۔ تو ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ آخری وقت ہوا، کہا تیرے بھائی کو غسل دینے داخل ہوئے، بڑا عجیب شخص ہے، نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں۔ پورے بصرے میں خبر پھیل جاتی ہے ایک بندہ مرنے کے بعد یوں مسکرایا ہے۔ اپنے بیگانے، نقاد، محبین، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہجوم ربی کے گھر کی جانب روانہ ہوا، تیکھے تیکھے سوال لیے، کوئی کہتا ہے یار بندہ تو نیک تھا، ہو سکتا ہے اسے اعزاز ملا ہو، کوئی کہتا ہے یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ کوئی مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ لوگ سوال لیے ہوئے، کوئی زیارت کے شوق میں، کوئی محض تماشائی ان کے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا تھا، کفن اڑا دیا گیا تھا۔ جب لوگ داخل ہوئے، قبل اس سے کہ یہ کوئی سوال کرتے، ربی بن حراش جو فوت ہو چکے ہیں انہوں نے کفن ہاتھ سے باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بولتے ہیں استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان، اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، اس کی قدرت کے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈال کے میرا استقبال کیا۔ لوگ باتیں پوچھنے لگے، کوئی ادھر کی، جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا، امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا کہ ربی بن حراش نے کہا عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی اور، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج سے 50 سال پہلے
سیالکوٹ کے کمشنر کا نام کیا ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ آج سے 40 سال پہلے کے ڈی سی او کا نام کیا تھا؟ سرمایہ داروں کے نام پوچھوں آپ نہیں بتا سکیں، اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک فقیر 2 دروازے پہ بیٹھتا تھا، اس کا نام بتا سکتے ہو تو آپ سر اٹھا کے حافظ صاحب کا نام لیں گے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ علامہ اقبال نے نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو بہت ہاتھوں ہاتھ اس کا نظریہ لیا گیا کہ مختلف جانوروں کی مہذب شکل ہے انسان، جبکہ قرآن نے اس کی نفی کی، اور انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر ان کلمات سے ارشاد کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ بندروں اور ریچھوں کی مہذب شکل نہیں ہے، بلکہ حضرت انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا۔ جب حضرت آدم کا ابھی خمیر گویا جا رہا تھا تو فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا، اس کا آغاز ہی عالی مرتبت ہے۔ لیکن خیر اس نے کہا کہ جناب مختلف جانوروں کی مہذب شکل موجودہ انسان ہے، تہذیب پاتے پاتے اس مرتبے تک پہنچ گیا، یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء۔ اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ جب ان کی ماں انتقال کر گئی تو اس وقت وہ یہاں ارض ہند میں نہیں تھے، تو ان کو وہاں خبر دی گئی کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو جب انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس میں ماں کے بچھڑ جانے کے صدمے کو بیان کرتے ہیں، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو اس میں اقبال نے فلسفہ موت و حیات بیان کیا ہے، اسی میں والدہ مرحومہ کی یاد میں، اور پھر اس میں ارتقاء کا نظریہ جو اقبال کے ہاں ہے اس کو بیان کیا۔ بات تو بہت طویل ہو جائے گی اگر اس کو تفصیل میں ہم گفتگو کریں اس پر، لیکن میں جو اس کا مرکزی نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو ہے، آگے بڑھنے کی تمنا ہے، وہ تمنا ہی زندگی میں تحرک پیدا کرتی ہے اور آگے انسان بڑھتا ہے، مشکلیں جھیلتا ہے، تکلیفوں سے گزرتا ہے، حالات کی تلخیاں سہتا ہے، حالات کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ آگے بڑھنے کی خواہش نے اس کو یہ جذبہ دے رکھا ہے۔ اور جب وہ آگے بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ مرکز میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک بیج سے دی ہے کہ بیج کو جب زمین کی کوکھ میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر مٹیاں ڈھیل دی جاتی ہے تو وہاں وہ بے چین ہوتا ہے نشو و نما کے لیے، پھر کونپل بن کے پھوٹتا ہے، پھر کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ اس سے مزید بہتر شکل، شاخوں پہ پتے آتے ہیں، یہ مزید اس کا ارتقائی مرحلہ اور اس کی مہذب صورت، پتوں سے کلیاں بنی، شگوفے بنے، کلیوں سے پھول بنا، جب کلیاں کھل کے پھول بن گئیں تو اس کے بعد اس کا ارتقاء کا اگلا مرحلہ پھل بننا تھا، وہ پھول پھل بن گئے، اور جب پھل بن گئے تو اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے ارتقاء کے سارے مرحلے طے ہو گئے۔ بیج سے کونپل بنی، کونپل سے تنا بنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے پھول، کلیاں، شگوفے، اور وہاں سے پھول، پھول سے پھل۔ اب اس عالم رنگ و بو میں ارتقاء کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہا تھا تو وہ پھل پک کر کے دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور دوبارہ بیج بن کے پھر وہ تہہ خاک آیا، اور اب وہ اتنے بیج تھے کہ جب وہ اگے تو ایک باغ اور ایک چمنستان بن گیا۔ اقبال نے کہا کہ اس عالم رنگ و بو اللہ کے بندے کے کمالات اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ تہہ مزار آتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ تہہ مزار بن کے اپنے ارتقاء کے لیے بےتاب ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال کے لہجے میں دیکھیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔
وہ نئی شکل میں نمودار ہونا چاہتا ہے اور اپنے رنگ اور آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیض کو جو ہے وہ بکھیرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے مرکز کی خاک کے اندر دوبارہ اس بیچ کو جانا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ مومن جب اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ارتقاء کے سارے مرحلے طے کر لیتا ہے اور آگے مزید ارتقائی منزل باقی نہیں رہتی، تو پھر وہ تہہ مزار چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، وہ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ اب سنیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، یہ ہے وہ زندگی کہ جو اللہ ایک بندہ مومن کا مقصود کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کا وجود ہی مٹ گیا ہے، اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں، اب اس کا نشان نہیں بچا، لیکن جو اپنی زندگی میں سفر ارتقاء پہ گامزن رہتے ہیں تو وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ جلیل القدر تابعی ہیں، امام سیوطی نے لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے شفا میں لکھا، اور اسی کو ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، انہوں نے بھی حلیہ میں لکھا کہ وہ ساری زندگی نہیں مسکرائے۔ وہ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ خیر موت تو آنی تھی۔ ایک دن جب پیغام اجل آیا اور وہ آغوش موت میں اتر گئے تو ان کے بھائی کا نام تھا ربیع بن حراش، تو وہ غسال کو بلا لایا، کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اسے ذرا غسل دو۔ تو غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا، کہا اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نشان مرد مومن بات گوئم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ اقبال نے کہا آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے اور یہ لمحہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تحفۃ المومن الموت کا یہ عملی ظہور ہے۔ اوروں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دی، اس کے نام لگا دی، تو پھر یہ موت ان کے لیے ایک بھیانک منظرنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ تحفہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اسرائیل حاضر ہوئے قبض روح کے لیے، تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیجا، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، جا کے بارگاہ عزتی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جبریل حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے خلیل کے پاس گیا تھا، یہ پیغام ہے تیرے نام۔ تو کہا میرے خلیل کے پاس پھر جاؤ، میرا سلام دو اور کہنا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہوگی۔ کہا دیر نہ کر، ابھی قبض کر دے۔ تو پھر موت بھیانک نہیں ہوتی، موت تحفہ بن جاتی ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی نے تو یہاں کمال کر دی، کہا جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ زندگی ایسے گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے۔ یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہی چلا جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جو اس کا چیخنا ہے، اس کا رونا ہے، یہ اس کی زندگی پہ دلالت ہے کہ یہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں گوشت کا لتڑا زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کا رونا جس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی یہی سے نکلا ہے۔ اندر ذبح جو پکار اٹھتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے بسم شیخ عبد القادر پڑھ دیا اور جانور ذبح کر دیا، حرام ہو جائے گا۔ بسم محمد پڑھ کے ذبح کر دیا، حرام ہو جائے گا۔ 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو حرام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو استحلال کہتے ہیں۔ بلکہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ طبرانی نے موجم میں لکھا، پوچھا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک اہم ذات جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ اس نے تو آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی؟ تو فرمایا اس نے کیا چھیڑنا تھا، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی تھی۔ فلما رآنی اسلم، جب اس نے مجھے دیکھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ جواہر البہار،
جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر امام نبہانی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے حضور کا جمال ایسا بنایا تھا جو دیکھتا وہ پکار اٹھتا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ کہا اس نے کیا چھیڑنا تھا مجھے، فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے جمال نور پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمزاد پسلیوں کو چھڑتا ہے تو بچہ روتا ہے، رونا زندگی پہ دلیل ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا اور یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزارنی ہے کہ تو ہنستا ہوا جائے اور یہ روتے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تو ہمارا انجام ہے، انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ بھی روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو حسن خاتمہ پہ ہے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔